السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے روزہ ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح شام تک آدمی کھانے پینے اور معاشرت سے پرہیز کرنے، نماز کی طرف یہ عبادت بھی ابتدا تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اس طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے اپنے طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑی ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اے مسلمانوں تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہیں۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ غور کیجئے کہ آخر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے۔ مقصد زندگی بندگی رب۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے بیان کر چکی ہوں کہ اسلام کا اصلی مقصد اس انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دیا ہے۔ انسان اب یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور یہ ابدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرح اللہ کی رضا ہوا ادھر جانا چاہیے اور جس طرح اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے کہ جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا ہے اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تو تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا منشا پورا ہو گیا۔ عبادت زندگی کی طرح یہ بات بھی اس سے معلوم پہلے میں بیان کر چکی ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصلی مقصد اس بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کے فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے دن میں 5 وقت کو رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں 30 دن تک صبح شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد تم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے۔ جو چاہو کرتے پھرو، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس کو قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھ کر روزہ کس طرح آدمی کو اور اس بڑی عبادت کے لیے کیا کرتا ہے۔ روزہ مخفی عبادت ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں اور کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے، کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہ سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔
روزہ ایمان کی مضبوط کی علامت۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی نہیں کر سکتا، پیتا سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹکا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جب آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ نے کسی نہیں چھپ سکتی۔ کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کی آخرت کی جزا اور سزا پر کہ پورے مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا سائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگر اسے بات میں ذرا سا بھی شک ہو آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہے۔ ایک ماہ کی مسلسل ٹریننگ، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کا کامل مہینہ تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اتر جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے، ٹریننگ کی ٹریننگ ہے۔ آپ جس شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر مانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ امین بن چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک مہینے تک روزے نہ بار اور 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس کے اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچے، ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد دیا جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس آیت کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، ہم آپ کو ایسے اسلامک باتیں اس چینل پر بتاتے رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔